بسم اللہ الرحمن الرحیم 2024 کے الیکشن آ رہا ہے اور 8 فروری کو الیکشن کا انعقاد ہے، اور الیکشن کا بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ ایسے لوگ برسر اقتدار آئے جو اس ملک کے بھی خیر خواہ ہو اور عوام کے بھی خیر خواہ ہو، ملک اور قوم کے صحیح معنی میں خدمت کر سکے، دیندار ہو، بے دین نہ ہو، فاسق فاجر نہ ہو، ڈاکو لٹیرے نہ ہو۔ تو ایسے لوگوں کا انتخاب اس میں کیا جاتا ہے کہ جو صحیح معنوں میں ملک اور قوم کے خیر خواہ۔ اس حوالے سے شریعت نے چند باتیں ذکر کی ہیں اور ان پر ظاہری بات ہے جب کوئی ووٹ کاسٹ کرتا ہے تو عمل ضروری۔ پہلی بات یہ ہے کہ جب ووٹ اپنے امیدوار کے لیے ووٹ کاسٹ کرتا ہے تو اس کی ایک حیثیت شہادت کی کہ آپ اس کے متعلق یہ شہادت دے رہا ہے کہ بندہ صحیح معنوں میں اس بات کا اہل ہے کہ یہ برسر اقتدار آئے اور ملک اور قوم کی خدمت کر سکے، تو لہٰذا اس کے متعلق پر ووٹ دینا جو کہ اہل ہو، دیندار ہو اور فاسق فاجر نہ ہو، تو ظاہری بات یہ ایک ثواب کا کام ہے، عظیم ثواب ہے۔ اسی طرح اگر وہ غیر اہل ہو، فاسق فاجر ہو اور اس کو ووٹ دیا یہ جانتے ہوئے بھی کہ یہ صحیح کام نہیں کر سکے گا اور آ کر کے یہ ملک اور قوم کا حلیہ ہی بگاڑ دے گا، تو پھر ایسے آدمی کو ووٹ دینا یہ گناہ کبیرہ بھی ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، کہ اللہ تعالیٰ تمہیں یہ حکم دیتا ہے کہ تم امانتوں کو اس کے اہل تک پہنچاؤ۔ مفسرین نے فرمایا کہ یہ ووٹ بھی ایک امانت ہے، تو لہٰذا اس امانت کو اس کے اہل تک پہنچانا چاہیے، غیر جو اس کا اہل ہے اس کو نہیں پہنچانا چاہیے، ورنہ بگاڑ آئے گا اور پھر روز قیامت اللہ رب العزت آپ سے اس کے متعلق سوال کرے گا کہ تمہارے ہی ووٹ سے یہ فاسق فاجر برسر اقتدار آیا تھا اور ملک کا حلیہ بگاڑ دیا اور اس نے ایسے ایسے کام کیے کہ جو خلاف شرع۔ اسی طرح ووٹ جب انسان کاسٹ کرتا ہے تو اس کی ایک دوسری حیثیت سفارش کی ہے کہ وہ اپنے اس نمائندے کے متعلق سفارش کر رہا ہے کہ میں اس کی سفارش کرتا ہوں کہ یہ اچھا آدمی ہے، اور اس کی ایک تیسری حیثیت وہ وکالت کی ہے کہ وہ اپنے اس نمائندہ کا جو ہے وہ اس کو اپنا وکیل بناتا ہے کہ یہ ہمارا وکیل ہے اور وہ آ کر صحیح کام کریں گے۔ تو ان تین حیثیتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ووٹ یعنی جو ووٹر ہوتا ہے وہ اپنی امیدوار کو جب ووٹ کاسٹ کرتا ہے تو ان حیثیتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ووٹ ڈالا کرے۔ تو لہٰذا اس الیکشن میں دیندار لوگوں کو منتخب کیا جائے، بالخصوص علماء کرام کو منتخب کیا جائے۔ جہاں جہاں پر علماء کرام اس الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں اور الیکشن میں کھڑے ہیں، علماء کو بھرپور کامیابی دے۔ یہی اصل لوگ ہیں جو اس ملک اور قوم کے خیر خواہ ہیں، اور یہی اس ملک کی معیشت کو بہتر بنا سکتے ہیں، اور یہی اس ملک اور قوم کی صحیح معنوں میں خدمت کر سکتے ہیں۔ ہم علماء کو موقع ہی نہیں دیتے۔ آپ علماء کو موقع نہیں دیں گے تو کہاں سے یہ خیر خواہی آئے گی اور ملک اور قوم کہاں سے بہتری کی طرف آئے گی؟ ملک کی معیشت کیسے بہتر ہوگی جب چور ڈاکو آپ مسلط کریں گے؟ اس لیے جہاں جہاں پر علماء کرام کھڑے ہیں تو ان علماء کرام کو کامیاب کرے۔ پچھلے الیکشن میں جہاں پر علماء کرام کو کامیاب کیا تھا، ان علماء کرام نے اپنے حلقوں میں، اپنے علاقوں میں ایسے ایسے کام کیے ہیں کہ غیر بھی اب اس کی تعریف کرتے ہیں۔ تو لہٰذا دیندار لوگوں کو منتخب کیا جائے، علماء کرام کو منتخب کیا جائے، یہی صحیح معنوں میں آپ کے ووٹ کے مستحق ہے اور یہی اہل ہے۔ اگر آپ کسی فاسق فاجر کو ووٹ دیں گے، چور ڈاکو کو ووٹ دیں گے، تو روز قیامت اللہ رب العزت آپ سے اس کے متعلق پوچھے گا اور پھر ظاہری بات ہے اس کی سزا ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ دیندار لوگوں کو ووٹ دے اور اللہ رب العزت دیندار لوگوں کو برسر اقتدار آئے۔